تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے اور امت کو 4 نکاح تک اجازت دی، اور جو 11 نکاح فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اندر بڑی حکمتیں تھیں۔ آج کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں کیے، وہ نعوذ باللہ من ذالک اس بات کی طرف رخ دینا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کو شہوت پرست انسان تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بھرپور زندگی کی جوانی، اپنی زندگی کی بھرپور جوانی جو ہے وہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی۔ آپ کی عمر 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 50 سال ہے تقریباً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارے، اور وہ بیوہ عورت تھی اور بوڑھی خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی بھرپور جوانی کے 25 سال ایک بیوہ بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شہوت پرستی والی کوئی بات ہوتی تو جوانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نکاح فرماتے، اور بیوہ عورت کے ساتھ پھر کیوں نکاح کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخر عمر کے اندر زیادہ نکاح فرمائے تو اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو امت تک زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر کے اندر جو زیادہ نکاح فرمائے ہیں، مقصد یہ تھا کہ جو گھر کی زندگی ہے وہ آگے امت تک منتقل ہو۔ باہر تو ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں دیوانے مستانے صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل محفوظ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آئے، صحابہ نے آپ کی چال بھی نوٹ کی ہے کہ حضور کیسے چل کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسند پر بیٹھے ہیں، کسی جگہ سے اٹھے ہیں، پہاڑی پر چڑھے ہیں، پہاڑی سے اترے ہیں، کھانا کھایا، باہر محفل کے اندر جو بھی کام کیے، صحابہ کرام نے ایک ایک کام کو نوٹ کر کے یاد کر کے آگے امت تک پہنچایا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر کی زندگی کون آگے امت تک پہنچائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اور 11 نکاح فرمائے، گویا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں تو یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 مدرسے تھے۔ جو 11 بیویاں تھیں وہ 11 مدرسے تھے، صحابیات آ کر ان 11 مدرسوں کے اندر، ان 11 بنات کے مدارس کے اندر صحابیات آ کر دین سیکھا کرتی تھیں، اور گھر کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہا کہ جو چھپا رہے۔ ایک ایک پہلو صحابیات نے، ایک ایک پہلو ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوٹ کیا اور یاد کیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ اس لیے کہ نکاح کرنے کا آخر عمر میں مقصد یہ تھا کہ گھر کی زندگی باہر تک پہنچائی جائے۔ پھر دوسرا یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو ایسا صاف اور شفاف کردار تھا کہ اس وقت اس دور کے دشمنوں نے، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ تو کہا کہ یہ شاعر ہے، یہ تو کہا کہ یہ کاہن ہے، یہ تو کہا کہ یہ مجنون دیوانہ ہے۔ کسی ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہوت پرست نہیں کہا۔ ایک ایک کافر اس بات کا گواہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی شہوت پرستی والی بات نہیں ہے۔ کسی کافر کو بھی ہمت نہیں تھی کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر انگلی اٹھا جائے، اس لیے کہ عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا ہوا کرتا تھا۔ تو جب عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی آنکھیں تھیں، جن کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو کسی کافر کو کیسے جرأت ہو سکتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے زیادہ، اس کے اندر دین کے بہت فائدے ہوئے،
دین کی مسئلتیں اس میں چھپی ہوئی تھیں۔ حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا اس لیے کہ ان کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دی اور ان سے انہوں نے نکاح کیا تھا حضور کے کہنے پر۔ تو جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو وہ پریشان تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے لیے کہ تو نے میرے کہنے پر زید سے نکاح کیا، اگر زید نے طلاق دے دی تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں محمد نبیوں کا سردار تیرا خامد بن جاتا ہوں۔ اور حضرت ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اس لیے کہ ان کا خامد مرتد ہو گیا تھا، کافر ہو گیا تھا اور ان پر ظلم تشدد کیا گیا، لیکن حضرت ام حبیبہ ثابت قدم رہیں، ایمان پر جمی رہیں، اس مرتد کافر خامد کو چھوڑ دیا لیکن دین اسلام کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزاز کے لیے ان سے نکاح فرمایا کہ تیرے خامد نے تجھے چھوڑ دیا اور تو نے دین کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نبیوں کا سردار تجھ سے نکاح کرتا ہے۔ اور اپنی مرضی سے نکاح کیا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، جو بھی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت سے میں نے نکاح کیا یا جس میں نے اپنی بیٹی کا جس سے نکاح کیا، اللہ کے حکم کے بغیر، وحی کے بغیر میں نے نہیں کیا۔ وحی آئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، پھر میں نے نکاح کیے ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو نکاح کرنے سے پہلے ان کا جو قبیلہ بنو مستلق تھا ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے جنگ بالکل تیار تھی، ان قریب جنگ ہونے والی تھی۔ تو اس نکاح کی برکت سے وہ جو قبیلے والے تھے قبیلہ بنو مستلق، انہوں نے جنگ نہیں کی، وہ آ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور ایسے ہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، ان کا قبیلہ نجد تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دشمن تھے۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے 70 صحابہ کرام کو دھوکے دے کر شہید کر دیا۔ تو جب ان کا نکاح ہوا تو تعلقات بہتر ہوئے، وہی قبیلہ اسلام کا وفادار بن گیا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين